یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ایک جگہ جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازش کرنے میں مصروف تھے اور اپنی باطنی عداوت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور زبردستی ان کے مجمع میں گھس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک یہودی عالم فخاص کے پاس جمع ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخاص کو مخاطب کر کے فرمایا، تیرا ستیہ ناس ہو، خدا کا خوف کر اور مسلمان ہو جا۔ خدا کی قسم تو جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ تم ان کا ذکر تورات اور انجیل میں مکتوب پاتے ہو، لکھا ہوا پاتے ہو۔ فخاص نے سخت انداز میں جواب دیا، اے ابو بکر، خدا کی قسم ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہمارا محتاج ہے، ہم اس سے بے نیاز ہیں۔ ہم اس کے سامنے ایسے نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ ہمارے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ ہم تو اس سے بے نیاز ہے لیکن وہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہم سے ہمارے مالوں کا قرضہ طلب نہ کرتا، جیسا کہ تمہارے صاحب کہتے ہیں وہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے غنی ہوتا، مالدار ہوتا تو ہمیں سود نہ دیتا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی وجہ سے آگ بگولا ہو گئے اور اس کے چہرے پر مار مار کر اس کی شکل بگاڑ دی۔ پھر شیر کی طرح گرجتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرے سر کو اڑا دیتا، اے دشمن خدا۔ فخاص اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا حاضر ہوا اور دربار رسالت میں عرض کرنے لگا، اے محمد، دیکھیے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اور شکایت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ یا رسول اللہ، اس دشمن خدا نے بڑی بھاری بات کہی تھی۔ اس نے کہا خدا محتاج ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم مالدار ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے اس پر اللہ کی رضا کی خاطر غصہ آیا اور میں نے اس کے چہرے پر مارا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات عرض فرمائی۔ فخاص نے چلا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تردید کر دی کہ اے محمد، ابو بکر جھوٹ کہتے ہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو آگ کا عذاب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کی خاطر ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔